والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے معزز دوستو، آج 30 صفر المظفر سن 1448 ہجری بمطابق 14 اگست 2026 ملک پاکستان کے یوم آزادی ہے۔ میں آپ کی خدمت میں آزادی کی نعمت کے عنوان سے چند معلومات رکھوں گا۔ سب سے پہلی اور بنیادی بات کہ 14 اگست 1947 یہ 27 رمضان سن 1368 ہجری بنتا ہے۔ اس حساب سے ملک پاکستان کے 80 سال پورے ہو رہے ہیں، لیکن اگر عیسوی سن کو دیکھیں تو ملک پاکستان کے 79 سال پورے ہو رہے ہیں، 79 ایئر۔ ایک سال کا فرق ہے اسلامی یعنی میلادی اور ہجری مہینے اور سال کے اعتبار سے۔ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں آزادی کی تعلیمات دی ہیں، اگر ہم ان تعلیمات پر، قرآنی تعلیمات پر عمل کرتے یا عمل کریں تو ہمارے لیے کامیابی ہے۔ دیکھیں، ملک پاکستان آزاد ہوا ہے، آج ہماری نسل یہ نہیں جانتی کہ اس آزادی میں کن کن حضرات کے خون سے آبیاری کی گئی ہے۔ یہ بات ذہن نشین رہنی چاہیے کہ انگریز سے آزادی کا جو ایک نظریہ دیا تھا یہ علماء نے دیا۔ علماء کرام وہ پہلا طبقہ تھے جنہوں نے انگریز سے باقاعدہ سیاسی، سماجی، معاشی اور میدانی طور پہ ان کا مقابلہ کیا ہے۔ سید احمد شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اسی عنوان پر شہید ہوئے ہیں۔ شاہ اسماعیل شہید کا خون اسی عنوان پہ لگا ہے۔ شاملی کے میدان میں حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی، مولانا رشید احمد گنگوہی، ان کی پوری تگ و دو اسی معاملے میں رہی ہے۔ حافظ ضامن کی شہادت میدان شاملی میں انگریز کا مقابلہ کرتے ہوئے اور آزادی کا نظریہ پیش کرتے ہوئے دنیا میں ہوئی ہے۔ اسی طرح حاجی عابد حسین نے انہی سے ٹکر لی ہے۔ اگر میں ان علماء کرام کی لسٹ کو آگے لے جاؤں تو مولانا فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا صلاح اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ، اسی طرح ان کے بعد کے اکابرین میں شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے جملہ شاگرد حضرت مولانا اشرف علی تھانوی، حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی، حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ دہلوی، مولانا مفتی محمد شفق، جتنے اکابر ہیں، ان اکابر کا ایک پورا ایک تاریخ کا خزانہ ہے جو ہماری آزادی کی آبیاری میں ان کا خون اور ان کا پسینہ لگا ہے۔ آج ہمارے اکابر میں جب آزادی کے متوالوں کو یاد کیا جاتا ہے تو ان حضرات کی باتوں کو لوگ جانتے بھی نہیں ہیں۔ یا تو معاشرتی علوم نے ہمیں کوئی آدھا ادھورا سچ بتایا، پاک اسٹڈی میں ہمیں بالکل آدھے سچ سے واقفیت دلائی گئی ہے، باقی معاملات سے منہ پھیر دیا گیا ہے، صرف جناب قائد اعظم محمد علی جناح کو پیش کیا گیا ہے، ان کے ساتھیوں کو جن کو ان کی تائید حاصل تھی اور جو علماء کرام ان کے ساتھ قدم بقدم چلے ان کا ذکر نہیں کیا جاتا۔ تو میں چاہوں گا کہ میں آپ کی خدمت میں آدھا نہیں بلکہ پورا سچ رکھوں۔ دیکھیں، جب ملک پاکستان کی آزادی کی تحریک اٹھی تھی تو اس کے پیچھے یہ پوری تحریک موجود ہے۔ اس تحریک کو ہم کہاں لے جائیں گے؟ ابھی تو قائد اعظم محمد علی جناح نے تحریک شروع نہیں کی تھی جب شیخ الہند نے انگریز سے ٹکر لی ہے اور جزیرہ انڈمان کی قید برداشت کی ہے۔ جزیرہ انڈمان کوئی عام جگہ نہیں ہے۔ جزیرہ انڈمان میں اگر آپ کے سامنے میں ایک دکھ اور درد کو سامنے رکھوں نا تو گویا آپ زندہ قبریں اس کو سمجھیں گے۔ جزیرہ انڈمان کے علاوہ کالے پانی کی جیل
یہ حضرت مولانا حسین احمد مدنی نے برداشت کی ہے۔ جب حضرت جزیرہ انڈوین میں تھے تو ان کی کمر میں جیسے چھوٹے بچے کا پاؤں رکھ دینا، شیخ الہند کی کمر میں اتنے گڑھے پڑ گئے تھے۔ جب شیخ الہند کا انتقال ہوا ہے 1920 کے اندر، تو ان کے شاگرد تھے حکیم اجمل خان رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کوٹھی جو تھی دہلی میں تھی، جب شیخ الہند کو غسل دیا جا رہا تھا تو غسل دینے والوں نے کہا کمر میں اتنا بڑا سوراخ، تو حضرت مدنی رونے لگے تھے، کہا مجھے پتہ ہے، میں اس کا آئی وٹنس ہوں، گواہ ہوں، میں نے آنکھوں دیکھا ان کا ظلم دیکھا تھا، مجھے میرے استاد نے وصیت کی تھی کہ زندگی میں کسی کو نہ بتانا، انگریز نے ظلم کیا تو ہم نے برداشت کر لیا۔ تو اس طرح کی پوری ترتیبیں ہیں۔ حضرت حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو انگریز پھانسی کے لیے لایا تھا کہ ہم تمہیں توپ کے دہانے پہ باندھیں گے اور توپ کا گولہ چلا دیں گے، تیرے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ کیوں؟ تم نے فتویٰ دیا ہے کہ انگریز کے ساتھ تعاون نہیں کرو، اپنی اولاد کو انگریز کی فوج میں داخلہ نہ دلاؤ۔ اس وقت یہ متحدہ ہندوستان، یہ کراچی اسی متحدہ ہندوستان کا حصہ تھا۔ آج بھی وہاں صدر میں خالق دینہ ہال موجود ہے، آج وہاں عدالت کے حوالے سے کچھ وہ بلڈنگز منسوب ہیں، اس وقت بھی عدالت کے حوالے سے تھی۔ جج نے حضرت مدنی کو کٹہرے میں ٹھہرا کر پوچھا تھا کیوں فتویٰ دیا ہے؟ حضرت نے فرمایا میں نے تیری بات نہیں سنی۔ اس نے پھر کہا کیوں فتویٰ دیا ہے؟ کہا میں نے دیا تو نہیں ہے، میں تو اب بھی دے رہا ہوں۔ تو سارے حیران ہو گئے کہ یہ ڈر ہی نہیں رہا، توپیں آئی ہوئی ہیں، اس کے دہانے پہ اس کو باندھنا ہے یا اس کو پھانسی دینی ہے؟ کہا ہوش و حواس میں ہو؟ کہا جی ہاں، پوری زندگی میں اگر ہوش و حواس زبردست انداز میں جوش مار کے آئے تو آ جائے۔ کہ وہ انگریز جو ہماری سرزمین کا قابض ہے، ہمارے مذہب کا دشمن، ہمارے معاشرے کا دشمن، ہماری تہذیب کا دشمن، ہماری ثقافت و تمدن کا دشمن ہے، ہم اپنے بچوں کو تمہاری آگ کا ایندھن کیوں بنائیں؟ کوئی ہندوستانی فرد اپنی اولاد کو انگریز کی فوج میں داخل نہیں کرائے۔ تو جب حضرت نے فتویٰ دہرایا نا، تو جج نے پھر اپنا پین اٹھایا اور کہا یہ پین دیکھا ہے، اس کی نب کے نیچے تیری موت لکھی ہوئی ہے، میں یوں لکھوں گا ہینگنگ ٹو دا ٹل ڈیتھ، تو تمہیں لٹکا دیا جائے گا، تم اپنی موت پر بات کر رہے ہو، تمہیں پتہ ہے؟ تو حضرت مدنی نے کمر سے چادر اٹھا کر کہا تھا اچھا تم آج فیصلہ کر رہے ہو، جب میں نے تمہارے خلاف فتویٰ لیا تھا تو میں دیوبند سے کفن اپنے ساتھ لایا تھا۔ یہ ہمارے اکابر کی قربانی ہے، اس پر یہ خالق دینہ حال کراچی کی بات ہے، تو اس پر ہمارے جملہ اکابر نے قربانی دی۔ ہاں بعد میں جب مسلم لیگ کا وجود بنا اور قائد اعظم محمد علی جناح نے اس کی قیادت سنبھالی تو انہی علماء کے پروردگار نے قائد اعظم کا ساتھ دیا تھا۔ جھانسی کا الیکشن جب کامیاب ہوا، جس کی بنیاد پہ مسلم لیگ کو طاقت ملی اور وہ اس پوزیشن میں آئے کہ ہم انگریز سے 100% الگ ملک کا مطالبہ کریں گے کہ ہمیں الگ ملک چاہیے، ہم ہندو کے ساتھ بھی نہیں رہتے، تمہارے ساتھ بھی نہیں رہتے، تو اس میں مولانا اشرف علی تھانوی کا بہت بڑا ہاتھ تھا۔ جب جھانسی کا الیکشن جیت لیا گیا تو قائد اعظم سے کسی نے کہا کہ تمہارے ساتھ کوئی علماء بھی ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہندوستان کے چھوٹے سے قصبے میں بیٹھا ہوا تھانہ بھون میں ایک اتنا بڑا عالم میری تائید اور میری پشت پر ہے کہ میں اس عالم کو ایک طرف رکھوں باقی سب کو ایک طرف رکھوں تو بھاری ہو جائے گا، اور اس کا نام مولانا اشرف علی تھانوی۔ قائد اعظم جو جناح کیپ پہنتے ہیں یہ حضرت تھانوی کی دی ہوئی ہے، ہاتھ میں عصا رکھتے ہیں یہ حضرت تھانوی کا دیا ہوا تھا، یہ 3 پیس کو بدل کے شیروانی کا لباس پہنا ہے جو آج بھی ملک پاکستان کا قومی لباس ہے، یہ قائد اعظم کو حضرت تھانوی کے مشورے سے تھا۔ اچھا میں ایک بات مزید بھی آپ کی خدمت میں کہوں، جب پاکستان نام رکھا گیا تھا یہ بھی علماء کے مشورے سے تھا۔ پاکستان فارسی لفظ ہے، اس کی عربی بنتی ہے مدینہ طیبہ، پاکستان فارسی ہے، اس کا عربی میں ٹرانسلیٹ کریں نا پاک جگہ، مدینہ جگہ کو کہتے ہیں، طیبہ پاکیزہ کو کہتے ہیں، یہ اس کا ترجمہ فارسی زبان میں دیا گیا تھا۔ چودھری رحمت علی نے مولانا محمد علی جوہر کے مشورے کے ساتھ لکھا ہے۔ مولانا محمد علی جوہر کون ہے؟ جن کو قائد اعظم نے کہا تھا کہ میرا اردو پہ عبور کم ہے، انگریزی پہ زیادہ ہے، آپ مجھے لا آف عمر کے لیے کچھ مواد پرووائڈ کریں جو میں ملک میں نظام کو نافذ کر سکوں۔ تو علامہ شبلی نعمانی کی کتاب الفاروق کے 2 حصے ہیں، ایک حصہ حضرت عمر کے فضائل پہ، ایک حصہ حضرت عمر کی حکومت پہ ہے، تو دوسرے حصے کا انگلش ترجمہ کر کے مولانا محمد علی جوہر نے قائد اعظم کے حوالے کیا اور انہوں نے اس کو پڑھا تھا۔ یوں علماء کرام کو ان کو ساتھ تھا۔ چودھری رحمت علی نے صرف پاکستان نام تجویز نہیں کیا تھا، انہوں نے 4 صوبوں کے نام بھی تجویز کیے تھے جن کا نام 4 خلفائے راشدین پر تھے، صدیقستان، فاروقستان، عثمانستان، حیدرستان۔
میں اپنی بات نہیں کر رہا، آپ ابھی چودھری رحمت علی کا کتابچہ اٹھائیں، نو اینڈ نیور نہ ہو، اس میں آپ دیکھ لینا، یہ میں اسی کا ریفرنس آپ کو دے رہا ہوں۔ تو میں پوچھ سکتا ہوں کہ ہمارے اکابر نے اتنی محنتیں کی ہیں، وہ کیا عوامل ہیں کہ آج تک صوبوں کے نام خلفائے راشدین کے نام پہ نہیں ہے، آج یہاں لا عمر نافذ نہیں ہے، یہاں لا آف اسلام نافذ نہیں ہے، سفید انگریز کی غلامی سے نکل کے کالے انگریز کی غلامی میں ہم۔ تو اصل انگریز کے خلاف محنت تو میرے اکابر کی ہے، ہمارے علماء کی ہے، ہمارے بڑوں کی ہے، جنہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے دیے ہیں۔ اس کے باوجود بھی ہمیں کہا جائے آپ ملک کے وفادار نہیں ہیں، ہمیں کہا جائے آپ کو ملک کی آزادی پہ خوشی نہیں ہے۔ کیا آزادی کا نام باجا بجانا ہے؟ کیا آزادی کا نام سلنسر کھول کے موٹر سائیکل کے ایکسیلیٹر کو تیز کرنا اور کم کرنا ہے؟ سبحان اللہ، جنہوں نے ملک کی آزادی کی آبیاری میں اپنے خون سے رنگ بھرا ہے، وہ کہاں جائیں گے؟ جن ہمارے ماؤں بہنوں اور ہمارے آباء و اجداد کی قربانیاں ہیں، وہ کہاں جائیں گے؟ انہوں نے قربانی اس لیے نہیں دی تھی کہ ہم کفریہ قانون کے تحت زندگی گزاریں، انہوں نے قربانی اس بنیاد پہ دی تھی کہ ہم نے پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ رسول۔ یہ ہمارے ساتھ سب سے بڑا دھوکہ ہے اس تاریخ کا، جو 80 سال سے ہمارے بڑوں نے ہمارے ساتھ طے کیا تھا۔ جناب قائد اعظم محمد علی جناح نے جو ہمیں ویژن دیا تھا، اور ان کے ساتھ جملہ بانیان پاکستان نے جو ہمیں ویژن دیا، جس پر ہمارے بڑوں نے قربانی دی ہے، آج ان شہیدوں سے اپنے منہ چرانے والی بات ہے کہ یہاں قانون وہ نافذ ہو ملک میں جو کفریہ قانون، یہ 18 سال سے پہلے شادی کا قانون 100% غیر اسلامی ہے۔ 18 سال سے پہلے شادی نہیں ہو سکتی، جو ہوگا اس کے خلاف عمل درآمد ہوگا۔ ہمیں کچھ شرم اور حیا دیکھنی چاہیے۔ ملک کے صدر کے نام میں حضرت علی کا نام آئے اور یہ نہ دیکھا جائے کہ حضرت علی کی شادی کس عمر میں ہوئی تھی، حضرت علی کی اہلیہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی عمر کتنی تھی، نہیں دیکھا جائے، اس شادی کو فراموش کر دیا جائے۔ اور ہمارے ملک کے نام میں، بڑوں کے نام میں لفظ شہباز ہو جو حضرت علی کا لقب ہے، اور خود حضرت علی المرتضیٰ اور ان کی اولاد کی شادیوں کو ٹھکرا دیا جائے۔ حضرت حسین کی شادی کس عمر میں ہوئی؟ شہید کربلا کے نام پہ محرم الحرام میں چھٹی تو ہے، میں پوچھ سکتا ہوں شہر بانو سے شادی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی حضرت عمر کے دور میں ہوئی ہے، کتنی عمر تھی؟ یار یہ 100% کفریہ قانون ہمارے ہاں ڈال دیا گیا۔ مشرف کی باقیات میں آج تک ہم اس قانون کو روتے پھرتے ہیں کہ زنا بالجبر ملک میں منع ہے لیکن زنا بالرضا جائز ہے۔ لعنت نہیں ہے ایسے قانون کے اوپر جہاں زنا بالرضا کو لیگل کر دیا جائے۔ ان غلط قوانین کے تحت ہم زندگی گزار رہے ہیں، اور ہمارے اکابر نے ہمیں آزادی کا اسلام میں درس دیا ہے، یہاں 100% اس کے الٹ ہے۔ کوئی بات کرے تو کہیں گے جی تمہیں ملک پسند نہیں ہے، لاکھ لعنت ہے اس کے معاملات کے اوپر جو اس طرح کہے۔ اور سنیں، میرے اکابر نے اس طرح ان کا ساتھ دیا ہے تحریک پاکستان کا۔ میں آپ کو جملہ سنانے لگا ہوں۔ یہ جو صوبہ سرحد تھا جس کو آج ہم خیبر پختونخوا کہتے ہیں، NWFP نارتھ ویسٹ فرنٹیئر پروونس، یہ پاکستان کے ساتھ اس کا الحاق ہوا۔ والی سوات نے پاکستان کے ساتھ الحاق کیا، والی بہاولپور نے، ریاست بہاولپور نے پاکستان کے ساتھ الحاق کیا ہے، والی قلات نے پاکستان کے ساتھ الحاق کیا ہے۔ محنت کس کی تھی؟ ان کے پاس کیا کام تھا؟ کیا علامہ شبیر احمد عثمانی کو ان کے پاس جانا، ان کی محنت، ان تک تگودو اور ملک پاکستان کا ویژن سمجھانے سے آنکھیں بند کر دیں؟ آپ کو پتہ ہے والی قلات کی حکمرانی داجل تک تھی، یہ ڈیرہ اسماعیل خان کو کراس کر کے آگے تھے۔ یہ ان بلوچ سرداروں کے محتاط علاقہ تھا۔ اسلام کے نام پہ انہوں نے یہاں ساتھ دیا اور اپنی ریاست کو حوالے کیا۔ یہ جو چگلا ہے، ہمارے بڑے بتاتے ہیں کہ علامہ شبیر احمد عثمانی یہاں تشریف لائے تھے، ایک ہاتھ میں قرآن کریم، ایک ہاتھ میں تلوار رکھ کر لوگوں سے وعدہ لیا تھا کہ آپ قائد اعظم محمد علی جناح کا ساتھ دیں، مسلم لیگ پاکستان کی بانی جماعت ہے اس کا ساتھ دیں، آپ کو لا الہ الا اللہ پاکستان کا مطلب کیا یہی قانون ملے گا۔ اسی چگلے کے نیچے آج بھی ہم میں وہ بندے موجود ہیں جن بزرگوں سے میں نے راجپوت 4 5 8 بزرگوں سے واقعہ براہ راست سنا ہے جو اسی ایریا سے کہتے جی ہمارے بڑوں نے دیکھا، ہم نے دیکھا، علامہ شبیر احمد عثمانی اسی جگہ، اور یہاں سے لے کر چترال تک گئے۔ یہاں قائد اعظم آ کر تو لوگوں کو ایگری نہیں کر رہے تھے، ان کے ساتھ ہی آ رہے تھے۔ یہ قرارداد مقاصد یہ علامہ شبیر عثمانی نے اپنے ہاتھ سے لکھی ہے لاہور میں۔ مینار پاکستان یاد رکھا ہے، شبیر احمد عثمانی کو بول دیا گیا، بلا دیا گیا، پتہ ہی نہیں۔ یہ کیا تھی؟
یہ کیا نظریہ تھا؟ یہ 22 نکات کیا تھے جو علامہ شبیر احمد عثمانی نے قائد اعظم کی وفات کے بعد دیا ہے؟ ہاں پھر قسمت کہ پاکستان بننے کے 1 سال بعد قائد اعظم دنیا سے چلے جاتے، 2 سال بعد علامہ شبیر احمد عثمانی دنیا سے چلے جاتے، بس پھر اس کے بعد ہم سفید انگریز کی غلامی سے نکل کے کالے انگریز کی غلامی میں۔ میرے دوستوں، میں ایک جملہ کہتا ہوں، علامہ شبیر احمد عثمانی سے قائد اعظم کی محبت کا عالم بتاؤں۔ جب ملک پاکستان بن گیا نا تو 27 رمضان المبارک 1368 ہجری، 14 اگست 1947 رمضان کا وقت، 27ویں ہے، صبح 15 اگست کو پاکستان بننے کا اعلان کرتا ہے۔ 14 اگست سے 15 اگست میں ریڈیو پاکستان بنا ہے، پہلے ریڈیو انڈیا تھا، تو وہ 11:59 پر انڈیا کی ریڈیو نے اللہ حافظ کا، اور 1 منٹ بعد کا ریڈیو پاکستان سے ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور سب سے پہلے پھر پاکستان میں جھنڈا لہرانا تھا، پرچم پاکستان لہرانا تھا کراچی میں، کیونکہ اولڈ کیپٹل ہمارا وہی ہے، تو اس وقت 2 جگہ پرچم لہرایا گیا، مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان۔ ہم جہاں بیٹھے ہیں اسے مغربی پاکستان کہتے ہیں، ویسٹ پاکستان، وہ اس پاکستان تھا جو ڈھاکہ ہے، کیونکہ درمیان میں سمندر ہے تو بنگلہ دیش کا حصہ بھی ہمارے ساتھ تھا، تو ڈھاکہ میں بھی پرچم لہرایا، ادھر بھی، دونوں کا ایک وقت رکھا تھا۔ کن کن نے پرچم لہرایا؟ صدارت، اتھارٹی، حکم تو قائد اعظم کا چل رہا تھا، بندے کون سے طے ہوئے؟ یہ پاک اسٹیڈیم میں نہ بتائے تو میرے نوجوان کو کیسے پتہ ہوگا؟ میرے نیو جنریشن کے علم میں کیسے آئے گا کہ پاکستان کی اناؤنسمنٹ کیسے ہوئی تھی؟ قائد اعظم نے فرمایا کہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا، 1941 میں حضرت دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اب ان کے جو بھانجے ہیں نا، جنہوں نے قدم بقدم میرا ساتھ دیا، اور وہ عام عالم نہیں ہے، عالم کا بھانجا بھی ہے، خود بھی بہت بڑا عالم ہے، مولانا ظفر احمد عثمانی، ان کی ڈیوٹی لگائیں کہ محمد علی جناح آپ کو کہہ رہے ہیں آپ نے پرچم پاکستان سنبھالنا ہے، اور جا کر ڈھاکہ میں میری نیابت میں وہاں پرچم لہرا کر پاکستان بننے کا اعلان کر۔ تو مولانا ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے گئے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کے بھانجے ہیں، تو تیرے ماموں نے کل ہمارے ساتھ قدم میں قدم ملا کے ساتھ دیا، آج وہ دنیا سے نہیں ہے تو ہم ان کے خاندان کو نہیں بھولیں۔ یہ قائد اعظم کی ان کے ساتھ وفاداری کی علامت۔ اور پھر پاکستان بنا تو یہاں بھی علامہ شبیر احمد عثمانی کو کہا کہ اگرچہ تقریر میری ہوگی، تلاوت آپ کی ہوگی، پرچم آپ نے لہرانا ہے، دعا بھی آپ نے کرنی ہے کراچی میں۔ یہاں علامہ شبیر احمد عثمانی پرچم لہرا رہے ہیں، اور وہاں مولانا ظفر احمد عثمانی پرچم لہرا رہے ہیں اور پاکستان بننے کا اعلان کر رہے ہیں۔ یہ ہماری ہسٹری ہے، یہ ہماری تاریخ ہے، اس سے کیسے آنکھیں چرائی جا سکتی ہیں؟ اس سے کیسے آنکھیں بند کی جا سکتی ہیں؟ لوگ قائد اعظم کے لیے 100 باتیں بولتے ہیں، ہاں جی فلاں مسلک تھا، فلاں مسلک تھا، کوئی کہتے ہیں اہل و سنت نہیں تھا، فلاں، پتہ نہیں کیا سے کیا باتیں چلتی ہیں۔ لیکن میں ایک جملہ آپ کو کہتا ہوں، جب بندہ دنیا سے رخصت ہو جائے تو وہ کیا کہتے ہیں کہ میرا جنازہ کوئی اور آ کے پڑھائے یا میرا اپنا عالم پڑھائے؟ اپنے مولوی کو، اپنے عالم کو، اپنے قریبی کو، جس سے وہ محبت کرتا ہے، جس کے مذہب کو اپنا مذہب سمجھتا ہے، جس کے دین سے وہ پیار کرتا ہے، وہ کہتے ہیں یہ بہت بڑا دیندار ہے، یہ میرا جنازہ پڑھائے۔ ہر بندے کا خیال یہی ہوتا ہے۔ قائد اعظم کے ADC ہیں عدنان، وہ زیارت میں قائد اعظم کو پھیپھڑوں کا مسئلہ تھا، تو اس زمانے میں اس کا علاج یہ تھا کہ کسی پرفضا مقام میں چلا جانا چاہیے، تو قائد اعظم وہیں تھے تاکہ کھلی فضا میں سانس لیں اور یہ معاملہ ٹھیک ہو۔ لیکن تقدیر ان کا انتقال ہوا تو انہیں واپس بیماری بڑھ گئی تو لایا گیا۔ یہ ایک الگ تاریخ ہے کہ ان کی ایمبولینس کا پیٹرول کیوں ختم ہوا، پتہ نہیں میں کس کس زخم کو رہوں آپ کے سامنے۔ لیکن قائد اعظم نے عدنان کو کہہ کر علامہ شبیر احمد عثمانی کو پیغام بھجوایا تھا۔ اس زمانے میں گراما فون تھا، اس زمانے میں یوں کال ہوتی تھی، کوئی ٹیلی فون، میسج، واٹس ایپ، انسٹاگرام یوں نہیں تھا۔ کہا جی علامہ شبیر احمد عثمانی کو کہو کہ چند دنوں میں اپنے سفر مؤخر کر دیں، ان دنوں میں کراچی میں رہیں، بس ہو سکتا ہے میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں تو میرے جنازے کی امامت علامہ شبیر احمد عثمانی کرے۔ یہ قائد اعظم محمد علی جناح کی وصیت ہے، یہ بانی پاکستان کی وصیت ہے، انہیں کہ ان دنوں میں سفر نہ کریں، میرے اوپر تکلیف زیادہ۔ اور وہ ان کے ساتھی تھے، زندگی بھر ان کے ساتھ رہے، ایک ایک موقع پہ ان کے ساتھ ہوتے۔ صدارت قائد اعظم کرتے تو بیان علامہ شبیر احمد عثمانی کا ہوتا، اور صدارت علامہ شبیر احمد عثمانی کی ہوتی تو بیان قائد اعظم فرماتے۔
تو علامہ شبیر احمد عثمانی رک گئے. جنازہ علامہ شبیر احمد عثمانی نے پڑھایا قائد اعظم کو. آپ مجھے بتائیں کہ اس سے سمجھ نہیں آ سکتا کہ قائد اعظم پیار کس سے کرتے تھے, محبت کس سے رکھتے تھے. کبھی علماء کرام کو قائد اعظم نے اپنے کنٹرول میں نہیں رکھا, کہا علماء کے کنٹرول میں ہم رہیں گے. مثال دوں, قائد اعظم محمد علی جناح نے پاکستان بننے کے بعد جو پہلی عید الاضحیٰ کی نماز پڑھی ہے کراچی میں پڑھی, مولانا اکبر درس سے غالباً ان کی امامت پہ پڑھی. اتنے بجے نماز عید الاضحیٰ کا ٹائم ہے, نماز کھڑی ہو جائے. قائد اعظم 2-4 منٹ لیٹ تھے تو انہوں نے کہا مولانا کو کہ حضرت آپ جماعت کھڑی کرنے میں 2-4 منٹ انتظار فرما لیں, قائد اعظم اتنے میں تشریف لے آئیں. تو انہوں نے فرمایا ہم نے ملک اس لیے نہیں بنایا کہ ہم کسی شخص کے لیے اللہ کی نماز کی اقامت میں دیر کر دیں, اور جو وقت ہے اسی پر ہم پڑھیں. وقت پہ نماز کھڑی کی. قائد اعظم کو اگلی صف میں جگہ نہیں ملی, وہ عوام میں کسی کونے میں بیٹھے اور وہیں انہوں نے نماز پڑھی. نماز کے بعد جب عید ملنے پورا مجمع عالم کے پاس آیا تو قائد اعظم بھی اسی میں آئے اور آ کر ماتھا چوما اور اس عالم دین کو کہنے لگے بہت اچھا, میرے دل میں ٹھنڈ پڑ گئی ہے. اگر عالم ایسا خوددار ہوگا نا اور اپنے فیصلے کو امپلیمنٹ کرنے کی اور رکھنے کی طاقت رکھے گا, مجھے ایسے پاکستان میں علماء کی ضرورت ہے. یہ ہسٹری کا حصہ ہے, تاریخ کا حصہ ہے. تو ہمیں تو بانیان پاکستان کچھ اور معاملہ دے کر گئے ہیں اور ہم یہاں بیٹھے ہیں. کبھی IMF کی زیر نگرانی ہماری قانون سازی اور لیجسلیشن ہو رہی ہے, اور کبھی امریکہ کے زیر اثر ہو رہی ہے, اور کبھی کہا جا رہا ہے کہ بینکوں کے اندر بیٹھی ہوئی خواتین کو حجاب کا پابند نہ بنایا جائے. کبھی کہا جاتا ہے نہیں اسکارف کی ضرورت نہیں ہے, آزادی دی جائے, جو رکھنا چاہے رکھے, جو نہ رکھنا چاہے نہ رکھے. اور کبھی حقوق نسواں کے نام پہ اسلامی پاکستان کے آئین پہ ڈاکہ مارتے ہوئے کہیں نہ کمتر ہے نہ حاوی ہے, عورت کا حق مساوی ہے, جیسے مرد بغیر پردے کے ہوگا عورت بھی بغیر پردے کے ہوگا. کیا معاملہ ہے بھائی, کیسی آزادی میں برابری ہے؟ مرد عورت کی نماز ایک جیسی نہیں ہے, مرد عورت کا سجدہ ایک جیسا نہیں ہے, مرد عورت کے ہاتھ باندھنے کا طریقہ ایک جیسا نہیں ہے, مرد عورت کی اذان میں فرق ہے, عورت اذان نہیں دے مرد اذان دے. مرد کے معاملات اور عورت کے معاملات میں حج بیت اللہ تک کے معاملات کا فرق ہے. اس نے رمل کرنا, اس نے نہیں کرنا, اس نے صفا مروہ کی صحیح دوڑنی, اس نے نہیں دوڑنی. جب اتنے فرق ہیں اس کو اس نام پہ ہم یہاں یوں رکھیں اور یوں کہتے ہیں کہ یہاں جو ہے نا یہی قانون. جی نہیں, یہ آئین پاکستان کے ساتھ غداری ہے جو اس طرح کی 2 نمبری قوانین ہمارے ملک میں نافذ کیے جائیں. تو میں ہر جمعے میں آپ کے سامنے کبھی کبھی جملہ کہہ دیا کرتا ہوں کہ ہم کالے انگریز کی غلامی میں آئے ہیں, سفید انگریز کی غلامی سے نکل گئے. نوجوانوں اپنا مائنڈ سیٹ رکھو, اپنا ذہن بنا ہوا یوم آزادی کا درس یہ ہے کہ ہمارے جن بڑوں نے پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ کا وعدہ ہم سے کیا, ہماری زندگی, ہماری تگودو, ہماری جد و جہد اور ہماری محنت اسی نظریے پہ گھومے گی. اور انشاءاللہ تعالی ملک میں کلمے کا قانون بھی ہوگا, خلفاء راشدین کا قانون بھی نافذ ہوگا, اور اسی پر ہماری زندگی رہے گی. جزاکم اللہ تعالی. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ.